بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج المسلم درس نمبر 67 الامامت یاسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ امامت کے متعلق مسائل ذکر کرتے جب آدمی امام ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا مسائل کیا احکام ہے۔ یشترط فی الامام یکون ذکرا عدلا فقیہا، امام کے لیے مذکر ہونا چاہے مرد، خاتون امام نہیں بن سکتی، عادل ہونا چاہے صالح نیک آدمی، فقیہ منا مسائل کا علم ہو اس کے پاس۔ فلا تصح امامت المرأة للرجال، عورت کی امامت مردوں کے لیے صحیح نہیں۔ ولا تصح امامت الفاسق المعروف بالفسق، اس طرح سے وہ آدمی جو گناہ میں مشہور لوگوں کو پتہ ہو کہ ایسے گناہ میں مبتلا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ الا یکون سلطانا یخاف منہ، اگر بادشاہ وغیرہ ہو ظلم یا کچھ جبر و قدرت کی وجہ سے وہ امام بنے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑھ سکتے بنا سکتے۔ ولا امامت الامی الجاہل الا لمثلہ، اس طرح سے اگر ایک آدمی بالکل امی ہے تو وہ امی کی امامت کرا سکتے لیکن جس کو قرآن کریم کی کچھ آیت یاد اس کی نہیں کرا سکتا۔ الاولی بالامامت، امامت کے لیے بہتر آدمی کون ہے؟ اقرأہم لکتاب اللہ تعالی، جو قرآن کریم کو زیادہ سمجھتا بھی ہو اور یاد بھی ہو۔ پھر جو ہے ثم افقہم فی دین اللہ، ثم الاکثر تقوی، پھر جو تقوی میں زیادہ ہو، پھر وہ ثم الاکبر سنا، جو ان چیزوں میں برابر ہوتی ہوئی پھر عمر میں زیادہ ہو تو وہ آدمی کیا کر لے؟ امام بنائے۔ جیسے حدیث میں فاکبرہم سنا، جب تک آدمی سلطان نہ ہو یا صاحب المنزل نہ ہو، اگر آدمی گھر والا ہے وہاں لوگ گئے ہیں تو پھر وہی افضل ہے۔ لا یؤمن الرجل فی اہلہ ولا سلطانہ الا باذنہ، امامت الصبی، بچے کی امامت صحیح ہے یا نہیں؟ تصح امامت الصبی فی النافلۃ دون الفریضہ، نفل نماز میں تو امامت اس کی درست ہے، فرض میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ ذی المفترض لا یصلی وراء المتنفل، فرض والا آدمی نفل والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، اور بچے کی نماز تو فرض نہیں ہے نا، نفل ہے۔ وخالف الجمهور في هذه المسألة الإمام الشافعي من فقال بجواز إمامة الصبي في الفروض مستشهدا برواية عمرو بن سلمة، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، بچے کی امامت بھی صحیح ہے، وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ امکم اقرأکم، وہ پھر بولتے کہ عمر بن سلمہ سے جو تھا 7 سال کا تھا، مگر غیر ان الجمہور ضعف الروایت، جمہور نے اس روایت کو کمزور جانا ہے اور بولا ہے کہ اس وقت وہ لوگ صحرا میں تھے، مدینہ سے دور تھے۔ امامت المرأة، خاتون کی امامت، تصح امامت المرأة للنساء، خواتین کے لیے کر سکتی امامت، مگر خواتین کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نہیں ہے ضرورت۔ وتقف وسطہن، اگر پھر بھی کر لے تو بیچ میں کڑی رہے گی، صحیح نا، جیسے ام ورقہ بنت نوفل کے متعلق یہ بات ہے۔ امامت الاعمى، اندھا نابینا آدمی کی امامت کیسے ہیں؟ اس کی امامت کیسی ہے تو کہہ رہا ہے کہ تصح امامت الاعمى قد استخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم علی المدینہ مرتين، عبداللہ بن ام مکتوم صاحب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ امامت کا حقدار ٹھہرایا تو وہاں پر امامت کرائی، اور اس وقت کیا تھے؟ نبینا تھے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ اس کی امامت درست ہے۔ امامت المفضول، تصح امامت المفضول مع وجود من هو افضل منه، اگر ایک آدمی درجے فضیلت میں کم ہے تو وہ امامت کرا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو درجے میں اور کسی چیز میں زیادہ ہو، جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق صاحب کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اس طرح سے عبد الرحمن بن عوف صاحب کے پیچھے۔ امامت المتیمم، اگر ایک آدمی نے تیمم کیا ہے دوسرے نے وضو کیا ہے تو تصح امامت المتیمم بالمتوضی، جیسے کہ عمر بن عاص صاحب نے ایک سریہ کو نماز پڑھائی تھی، اس وقت وہ تیمم کر چکے تھے اور دیگر لوگوں نے ومن معه متوضئون، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی فلم ینکر ہو۔ دیکھ امامت المسافر، تصح امامت المسافر غیر انه علی المقیم اذا صلى وراء المسافر ان يتم الصلاة بعد الامام، مسافر شخص کی امامت درست ہے مقیمین کے لیے جو لوگ اپنے علاقے میں ہو، لوکل، جب مسافر سلام پھر اس کے بعد جو رکعت یا کچھ باقی رہتا ہو نا وہ مقیم آدمی پوری کر دے گا، جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو نماز پڑھائی تو اس وقت وہ مسافر تھے، پھر فرمایا اہل مکہ
اتم صلاتکم فإن قوم سفرن، سفرن پڑھتے لوگ کچھ سفرن، کہ ہم کیا ہیں مسافر لوگ آئے ہیں۔ اگر مسافر شخص مقیم کی پیچھے پڑے نماز تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمائے کہ اتم معہ، اس کے ساتھ نماز پوری کرے، اور جو بقیہ رکعتیں ہوگی اس کے لیے نفل بن جائے گی۔